جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں۔ اس جنت الفردوس میں ایسی نہریں ہیں کہ جس کا پانی کبھی گندا نہیں ہوتا، بدبودار نہیں ہوتا، نہ ٹھہرتا ہے۔ اس کے خوشبو زمین میں ڈالی جائے تو سارا جہان خوشبو سے معطر ہوگا۔ اس کا ایک کنارہ موتی کا ہوتا ہے، ایک کنارہ یاقوت کا ہوتا ہے، اور اتنی بڑی ہے کہ وہ نہر کہ اگر ساری دنیا کو اس کے نہر میں ڈالا جائے، اس نہر میں ڈالا جائے تو ایسا غائب ہوگا جیسے کہ ایک چھوٹے سے ہاؤس میں ایک چھوٹا سا پتھر ڈالے تو وہ چھوٹا سا پتھر اس کے اندر جا کے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح یہ ساری دنیا اس نہر میں ڈالی جائے، پورے دنیا کو اس نہر میں ڈالی جائے تو اس دنیا کا پتہ نہیں چلا، اتنی بڑی نہر ہوگی۔ پھر شہد کی نہر ہوگی، اور اس کے ساتھ کیا پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، اور یہاں پر گائے اور بھینس دودھ دیتے ہیں، اور وہاں پر کیا دودھ کی پوری نہر ہوگی، اور شراب کی نہر ہوگی، جو لوگوں نے تیار نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے امر کن سے پیدا کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جنتی کے ہر محل کے نیچے یہ سے گزریں گے، اور اس پر کشتیاں چلتی ہوں گی، بڑی بڑی لمبی، اور لمبائی اور چوڑائی میں اللہ کے علاوہ کسی کو ماں نہیں جانتا۔ اس نہر میں مچھلیاں تیرتی ہوں گی، ایسے خوبصورت، مجھ سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ لذیذ اور شہد سے زیادہ میٹھی۔ باہر سر نکال کر وہ مچھلیاں سوال کریں گے، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی، آپ مجھے کھانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اور مچھلی خود ہی اوپر آئے گی اور آپ مجھے کھائیں گے یا نہیں؟ وہ پوچھے گا، اور بنا ہوا کھاؤ گے یا شوربے والا؟ ہاں کھاؤ گے، کیسا کھاؤ گے؟ جیسے مرضی، بنا ہوا کھاؤ، شوربے والا کھاؤ، تو اس طرح حاضر ہوگا۔ پھر ایک اور نہر ہے، اس کا نام ہے ہرول۔ اس کے دونوں کناروں پر جنت کی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوں گی، جو ہر وقت جنت والوں کے لیے گاتی رہتی ہیں۔ اللہ کی تسبیح کے میٹھے بول ساری جنت میں گونجتی ہوگی۔ پھر ایک اور نہر ہے، اس کا نام ہے ریان۔ اس میں مرجان کے شہر ہے، اس کے 70,000 سونے کے چاندی کے دروازے ہیں، جو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ پھر ایک نہر اور ہے، اس کا نام ہے بیداہ۔ اس کے اندر مشک اور عنبر اور زعفران کا کافور اور سے ملتا ہے۔ اوپر اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے تو اس میں سے حور نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ ایسی جنت ہے جو نہروں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر ان نہروں کے ساتھ کیا ہے کہ چشمے بہتے ہیں، چشمے اوپر اٹھتے ہیں، اور کوئی چشمہ اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا، کوئی چشمہ بہہ رہا ہے، کوئی اوپر جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نہروں کے کناروں پر خوبصورت خیمے لگا دی ہیں۔ خیمہ 7 میل لمبا چوڑا، ایک ایک خیمے کے کپڑے کے نہیں موتی کے خیمے ہوں گے۔ 7 میل لمبا چوڑا خیمہ جس میں جنت کی بیویاں بیٹھی ہوں گی۔ اگلی بات فرما رہے ہیں کہ تمہارے ایسی جنت میں پہنچاؤں گا جس کا نام عدن ہے، اور اس میں ایسا گھر عطا فرماؤں گا جو بڑے پاکیزہ اور خوبصورت ہے۔ ایک آدمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مساکین و طیبتاً کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تو میرے پاس یعنی جاننے والے کے پاس آیا ہے، اور کہا کہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے، وہ ایک بڑا جنت میں محل ہے جس کے اندر 70 حویلیاں ہیں، سرخ یاقوت کے بنے ہوئے۔ پھر ہر حویلی میں 70 کمرے ہیں اور سبز زمرد کے۔ پھر ہر کمرے میں 70 چارپائیاں ہیں، ہر چارپائی بھی اتنی لمبی کہ اس میں 70 بستر لگے ہوئے ہیں۔ ہر بستر پر جنت کے حور بیٹھی ہیں، وہ ایسی خوبصورت ہیں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، مردے سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ 70 جوڑے کپڑے ہوں گے، 70 جوڑوں پر اس کا جسم نظر آئے گا۔ اور اس حور کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا بلکہ مشک اور زعفران اور عنبر سے بنایا۔ اور پھر ہر کمرے میں 70 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 نوکرانیاں ہیں۔ اتنا لمبا چوڑا ایک گھر۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا طاقت دے گا کہ ایمان والے، دین کی محنت کرنے والے، دین پر ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت عطا فرمائیں کہ آدھے دن میں ساری بیویوں کے پاس جائیں گے، سارے کھانا کھائیں گے، سارا کچھ پانی سے بھی پئیں گے، دودھ سے بھی پئیں گے، شہد سے بھی کھائیں گے، شراب طہور سے بھی پئیں گے، اور وہ ہضم بھی ہوگا۔
صحت بھی جوان ہوگی، مساکن طیبہ مطلب یہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذالک الفوز العظیم، پھر یہ ہے کہ بڑی کامیابی، لیکن خالی جنت میں تم خوش نہ ہوگے جب تک تمہیں دنیا نہ ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو تمہیں اچھی لگتی ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ دنیا میں بھی کچھ دے، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سناؤ، مسلمانوں کو خوشخبری، تم دین کا کام کرو، جنت پہلے بناؤں گا، دنیا بھی بنا دوں گا، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، یہ فتح بھی ہوگی، مدد بھی ہوگی، اور کام بھی ہوگی، آخرت کا کام بھی ہوگا، اور دعوت و تبلیغ کی محنت، اور جہاد کی محنت، اور خانقاہوں کی محنت، مدارس کی محنت، ان سب محنتوں سے اللہ تعالیٰ کیا یہ درجات عطا فرمائیں گے۔ ان درجوں کی وجہ سے برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں حور عین عطا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ مسلمانوں کی جماعت جہاد کے لیے کہیں جا رہے تھے ملک شام میں، ایک بزرگ تھے حضرت شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے ترغیب دے رہے تھے اور ان کو تیار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت دیں گے اور جان و مال جو اللہ تعالیٰ کے لیے دے گا، کوئی تیار ہے؟ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، میں تیار ہوں۔ اور چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتے پھرتے وطن میں سے ہزاروں دور کلومیٹر دور گیا، وہ کافروں کے ساتھ جہاد ہو گیا، تو وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس کو نیند آئی، اس کی آنکھ لگی، جب آنکھ کھلی تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو حور عینہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا ہے، لڑکے کا دماغ خراب ہے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا اس لشکر میں اس بزرگ شیخ عبدالواحد کے پاس آ گیا کہ مجھے تو حور عینہ کا شوق لگ گیا ہے، اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ تھوڑی سی جھلک اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ تو کیوں حور عینہ کے پاس جانا چاہتا ہے؟ تو حضرت نوجوان نے کہا کہ میں گھوڑے پر سوار تھا تو مجھے نیند آ گئی، نیند میں نے خواب دیکھا، ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ چلو میں تمہیں حور عینہ کے پاس لے جاؤں۔